کتنے کرم کی بات ہے کہ کون اس سے محبت کر رہا ہے، اور یہ کوئی اخبار کی خبر نہیں، کوئی میڈیا کی خبر نہیں۔ فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، گویا اپنی محبت پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو گواہ بنا لیا کہ بے شک اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے، اور طہارت، خوب طہارت رکھنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ اور رسول پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے الطہور نصف الایمان، آدھا ایمان طہارت ہے، آدھا ایمان طہارت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یعنی عقائد میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک سمجھنا، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قطعاً کسی ایسی بات کا کوئی یعنی گمان جس میں شبہ پڑتا ہو، ہر ایسے فضول قسم کے خیال سے اپنے ذہن کو، ضمیر کو پاک رکھنا، اور درجہ بدرجہ صالحین کے بارے میں اپنے نظریات کو ستھرا رکھنا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور جو اسلام ہے، اسلام یہ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں یہ طہارت کا دین ہے۔ اسلام ایسا دین ہے جس نے طہارت پر بڑا زور دیا، کوئی اور مذہب ایسا نہیں جس نے طہارت پر اتنا زور دیا ہو۔ طہارت کے ساتھ انسان کو سکون ملتا ہے، عزت ملتی ہے، وقار ملتا ہے۔ ایسے ہی میلے کچیلے کپڑے ہوں، کون اس کو پسند کرے گا؟ بدبو آ رہی ہو منہ سے، اور دیکھیں نا نماز سے پہلے ہم مسواک کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ہم رب سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، ہم رب سے ملنے والے ہیں، ملاقات ہونے والی ہے۔ اس واسطے طہارت کو بہت پسند کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی چابی نماز، اور نماز کی چابی طہارت۔ مطلب یہ کہ جو جنت میں جانا چاہتا ہے چابی اس کی جیب میں ہے، یہ اس کی اپنی مرضی پر ہے کہ وہ کب دروازہ کھولے اور جنت میں چلا جائے۔ تو چابی اللہ نے ہر مسلمان کو دی ہے، اس چابی کو استعمال میں رکھنا چاہیے، اور وہ طہارت ہے۔ نیت یہ ہو کہ میں اپنا منہ دھو رہا ہوں، اپنا چہرہ دھو رہا ہوں، ہاتھ پاؤں دھو رہا ہوں، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کہ میں کیسا لگ رہا ہوں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ انسان ستھرا ہو کہ میں اپنے رب کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، تو پھر وہ طہارت، وہ چہرے ہاتھ پاؤں کو دھونا، وہ محض نفاست ہی نہیں بلکہ وہ نفاست بھی ہے، اور وہ دھونا عبادت بھی ہے۔ وہ چہرہ دھونا، وہ ہاتھ دھونا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ سب عبادت ہی عبادت ہے۔ کچھ باتیں بڑی واضح ہیں، مشہور ہیں، ہر سال بیان ہوتی ہیں، بلکہ ہر روز بیان ہوتی ہیں۔ وضو میں فرض کتنے ہیں؟ سب کو پتہ ہے، وضو میں 4 فرض ہیں۔ پہلا فرض ہے چہرہ دھونا، یہ وضو کا پہلا فرض ہے۔ اس کی حد کیا ہے؟ جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں، پیشانی ساری، یہ جو متھا ہے یہ سارا دھونے میں فرض ہے۔ ایسے ہی پانی کا چلو یوں کر کے چہرے پر مار دینا، اس سے طہارت کامل نہیں ہوتی۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے نیند سے اٹھیں اور آنکھوں کے اوپر پانی کے چھینٹے مار رہے ہیں، بلکہ پہلے چہرے کو مل لینا اور پھر چلو پانی کا بھر کے چہرے کے اوپر بہانا، چھینٹا مارنا نہیں، آرام کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ 3 مرتبہ یہ سنت ہے، اور چہرہ دھونا فرض۔ دوسرا فرض ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا۔ ایک ہے یہ کونی یہاں تک دھونا، یہ نہ کافی ہے، بلکہ کونی سے اوپر تک دھونا، اور
دھونے کا انداز یہ ہو کہ جب ہم اس طرح کر کے پانی کا چلو ڈالیں اپنی کلائی پر تو کم از کم یہ جو 3 انگلیاں ہیں ان کو ہم کونی کے اوپر اس طرح کر کے پھیر کے اطمینان کر لیں، تاکہ جس جگہ کو دھونا فرض ہے اس میں ہمیں اطمینان ہو جائے کہ ہم اس میں کسی سستی کا شکار نہیں ہو رہے۔ بعد مرتبہ ایسے کر کے چلو پانی کا ڈال لیا، اس کو صحیح طرح سے ملا کوئی نہیں۔ یہ ملنا جس طرح ہم کپڑے کو ملتے ہیں، دھونے کے لیے کپڑا ملتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بھی ملیں تاکہ ہمارے اندر سے بھی گناہ نکل جائیں، ہم اپنے آپ کو ستھرا کریں۔ یہ ملنا نہایت ضروری ہے، اس ملنے کے بغیر طہارت میں یقین نہیں حاصل ہو سکتا۔ تو کونی کے اوپر کر کے ایسے کر کے ملنا اور سارے بازو کو ملنا، سارے بازو کو، اس لیے کہ جب تک ہم بازو کو ملیں گے نہیں، صرف پانی بہا دینا کافی نہیں، بعد مرتبہ پانی بہہ جاتا ہے اور کہیں پانی بلبلا بن جاتا ہے، وہ بلبلا اندر سے خالی رہ جاتا ہے۔ اس واسطے ملنا یہ سنت طریقہ ہے، اور بلکہ اس کو بھی علماء نے پسند کیا کہ چہرہ دھونے سے پہلے تر ہاتھوں کے ساتھ چہرے کو مل لینا، اور ہاتھ دھونے سے پہلے تر ہاتھ کے ساتھ، تاکہ جب پانی بہایا جائے تو پورے یقین کے ساتھ پانی بہے کہ ہم نے جو حصہ دھونا فرض تھا یقینی طور پر اس پورے حصے کے اوپر پانی بہایا۔ ایسے ہی ادھر پہلے دایاں ہاتھ، یہ سنت طریقہ ہے، پھر بایاں ہاتھ دھونا، یہاں بھی اسی اطمینان کے ساتھ خوب مل کر کونی کے اوپر بھی 3 انگلیوں کے ساتھ ہم ملیں، 4 انگلیوں کے ساتھ مل لیں، اور سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ ایسے کر کے سارے سر کا مسح کرنا یہ فرض نہیں، یہ سنت ہے، بہتر ہے، اس کا زیادہ ثواب ہے۔ کم از کم یہ ہاتھ پانی سے تر ہے ایسے بھی کر لیں تو فرض ادا ہو جائے گا۔ 4 انگشت یہ فرض ہے، 4 انگشت کے برابر سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ ایسے کر کے مسح تو ایسے بھی ہو جائے گا، لیکن یہ مسح نہیں، انگلیاں ضرور سر کے ساتھ مس ہوئیں لیکن یہ مسح نہیں۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، جو قرآن نے فرمایا سروں کا مسح کرو، تو وہ کم از کم 4 انگلیوں کی مقدار فرض ہے۔ کتنا؟ 4 انگلیوں کی مقدار مسح فرض ہے، اس سے کم میں فرض نہیں ادا ہوگا۔ اور ہاتھ دھونے میں ایسے کر کے انگلیوں کا خلال کرنا سنت طریقہ ہے۔ جس طرح ابھی بیان ہوا کہ کلائی کے اوپر بھی پانی بلبلا بن سکتا ہے، ایسے ہی انگلیوں کے اندر بھی یہ امکان موجود ہے، لہذا کوئی ایسا امکان نہیں رہنا چاہیے کہ جس کے ساتھ وضو میں خلل واقع ہو۔ انگلیوں کو مل لینا یہ سنت طریقہ ہے۔ ایسے ہی پاؤں کو جب دھوئیں تو پاؤں کے اوپر ٹخنا ہے جس کو ہم گٹا بولتے ہیں، یہ ہڈی ابری ہوئی ہے، اس ٹخنے سمیت یوں کہہ لیں اس کو ہم ٹخنا فرض کر لیں، تو یہاں تک دھونا یہ کافی نہیں، بلکہ ٹخنے سمیت پاؤں دھونا فرض ہے، ٹخنے سمیت پاؤں دھونا فرض ہے۔ اس میں بھی پاؤں کو اچھے طریقے سے ملا جائے، جیسے ہم نے اپنے ہاتھوں کو کلائی کو ملا، اور پاؤں کی انگلیوں کو بھی مس کرنا اچھے طریقے سے انگلی کے ساتھ، تاکہ وہاں بھی کوئی شک شبہ نہ رہ جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو اعضاء وضو میں دھوئے جائیں گے حشر کے دن وہ چمک رہے ہوں گے۔ مومن کا چہرہ، صرف چہرہ نہیں، مومن کا ہاتھ بھی قیامت کے دن، دونوں ہاتھ مومن کے جگمگ کر رہے ہوں گے۔
پہلی امتیں دیکھ دیکھ کر حیرت میں پڑیں گی، یہ اتنے حسین و جمیل کون لوگ آ رہے ہیں۔ وضو تو پہلی امتوں نے بھی کیا، طہارت انہوں نے بھی کی، لیکن سبحان اللہ قربان جائیں، یہ صدقہ ہے مدینے والے کریم آقا کی نسبت کا، چہرے صرف مصطفیٰ کی امت کے روشن ہوں گے۔ اور یہ چہرے کیسے روشن ہوں گے؟ وضو میں بار بار ان کو دھویا جائے، بار بار دھویا جائے، ستھرا رکھا جائے۔ تو جتنا ہم اپنے چہرے، کبھی یہ ہوتا ہے ایک بلب چھوٹا ہوتا ہے، اس کی روشنی بھی ہوتی ہے لیکن بڑی محدود سی ہوتی ہے، ایک بڑا ہوتا ہے اس کی روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے، دور تک جاتی ہے۔ تو جس نے جتنا زیادہ اپنے چہرے کو دھویا، اللہ تعالیٰ اس چہرے کو نور بھی اتنا زیادہ عطا فرمائے گا، اتنا زیادہ نور عطا فرمائے گا۔ اس واسطے بار بار وضو کرتے رہنا چاہیے، بار بار وضو کرتے رہنا چاہیے، یہ نہیں ایسے ہی فضول میں ہر 5 منٹ کے بعد نہیں۔ اگر نماز سے پہلے ہم وضو سے ہیں، ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، ہمارا وضو ہے، ہم نے 12 بجے وضو کیا، منزل پڑی، اذان ہوئی، دوبارہ وضو کر لیں، اگرچہ وضو پہلے سے ہے، دوبارہ وضو کر لیں تو انشاءاللہ العزیز اس کا بھی ریٹ اتنا ہی ملے گا اللہ کے فضل سے۔ یہ چہرے کے نور کو، نور میں اضافہ کرنے والی بات ہے اور مستحب ہے۔ نماز کے وقت میں ہم وضو سے ہوں پھر بھی وضو کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس وضو پر بھی اتنا ہی ریٹ عطا فرمائے گا۔ تو طہارت میں کافی مسائل بھی آ جاتے ہیں، وضو کے مسائل ہیں، تیمم کے مسائل ہیں، انشاءاللہ بیان ہوتے رہیں گے۔ خلاصہ گفتگو کا یہ ہے، طہارت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور اللہ تعالیٰ خوب طہارت کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، پیار، اور جس سے رب محبت کرے پھر اس کا قد کتنا اونچا ہو جائے گا کہ اس سے رب محبت کرتا ہے، رب اس سے پیار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوبوں میں شامل فرما لے۔